میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت، احترام، تکریم کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے تسلسل کو لیے ہوئے ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ، عقیدہ توحید، حسن معاشرت کے معاملات، یہ تمام کے تمام آیات کے ضمن میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور عقیدہ ختم نبوت پر ہونے والے اعتراضات، روافض کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کو بھی ضمنی طور پر ہم دیکھیں گے اور ان کے جوابات بھی اپنے سامعین کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنے تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آج کا درس سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کی تفسیر ہے، جو کہ پچھلے رکوع میں ہم نے 13ویں اور 14ویں رکوع کی تفسیر کو یکجا طور پر بیان کر دیا تھا۔ آج 15واں رکوع اور سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چوتھے پارے کا 6واں رکوع ہوگا، جس کی تفسیر آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اور محمد تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ یعنی جزا عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ سے ایک ربط ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے جہاں پر پچھلے رکوع کو اختتام پذیر کیا، غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری تھی۔ اس آیت مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو فرمایا گیا وما محمد الا رسول، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد میں مسلمان جس صورتحال میں مبتلا ہوئے تو شیطان نے ایک آواز بلند کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما تھے، ان کے حوصلے بلند ہوئے اور مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہمیں کفار سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کاش کہ ابو سفیان تک ہمارا پیغام پہنچ جائے کہ وہ ہمیں امان دے دے، یعنی ہم اب مزید لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں اب موجود نہیں رہے۔ اور دوسری طرف ایک گروہ ایسا تھا کہ جن کا کہنا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، خدائے برتر کے دین کو ہر طرف پھیلانے کے لیے، ہر طرف عام کرنے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، ہمیں بھی شہید ہو کر اس دین کی آبیاری کے لیے پوری پختگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دشمن سے نبرد آزما رہنا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو زندہ ہے، اور جس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہمیں چاہیے کہ اسی دین کے لیے لڑیں اور کٹ مریں، ہمیں شہادت مل جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا اور سعادت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گروہ جو اپنا دل ہار چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سن کر، یعنی اب ہمیں مزید نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں مزید دشمن کے خلاف اپنی تلوار کو نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ کر جہاد کرنا تھا، لیکن اب وہ مقاصد ہی نہیں رہے، لہٰذا اب جہاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بڑا واضح پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، اور آپ سے پہلے رسول گزر چکے، یعنی رسولوں کے جانے سے ان کا مشن اور ان کے دین پر کوئی حرج نہیں آیا۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے اب دین اسلام کا کام روک دیا جائے؟ اور فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ ان لوگوں کے لیے تحدید ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو کیا ہوا؟ جس دین کے لیے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور اس دین کو چاروں دانگے عالم میں پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تربیت فرمائی، اب اس تربیت پر عمل کرنے کا وقت آیا اور چاروں طرف دین کو تم پھیلاؤ۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی، اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دو، دین اسلام سے متنفر ہو جاؤ اور سوچو اب دین کا کام نہیں ہو سکتا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس آیت مبارکہ کے نزول کی ایک حکمت تو اور بھی تھی۔ ایک طرف تو صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کرنا مراد تھا، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ممکنہ طور پر اس صورتحال کا سامنا کرنا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس صورتحال سے پہلے ذہنی طور پر تیار کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا سے پردہ بھی فرما گئے تو دین کا کام رکنا نہیں چاہیے، جس کا عملی مظاہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں دیکھنے میں آیا کہ آپ نے پوری جامع مردی کے ساتھ، انتہائی جرأت اور شجاعت کے ساتھ اور بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ دین اسلام پر ہونے والے حملوں کو روکا، جنگ یمامہ کے اندر فتوحات، قرآن کریم کو یکجا کرنا اور اسلامی ریاست کی رٹ کو پھر سے قائم کرنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی اقدامات کے پہلے مناظر ہیں اور انہی اقدامات کا حصہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، دین کا کام نہیں کرو گے؟ یہی آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلہ میں تصدیق لیتے ہیں اور تصدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ آپ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بھی بے عین ہی ایسا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اٹھ بیٹھیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر یہ مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے اس خبر کی تصدیق کے بعد واپس نکلتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ جو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش اور عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آنی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ سننا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہی آیت مبارکہ جاری ہوئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں اس دن یہ آیت ایسے معلوم ہو رہی تھی کہ جیسے آج ہم پہلی بار اس آیت مبارکہ کو سن رہے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ سے پہلے رسول تشریف لائے وہ بھی گزر چکے۔ تو گویا اس کے اندر ہمیں ایک طرح کا اشارہ دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ سنی تو آپ کی ٹانگوں سے گویا کہ جان نکل گئی اور آپ اسی مقام پر گر پڑے۔ صحابہ کرام پر ایک قیامت کبریٰ کا منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر کی تصدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور ساتھ اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ تو گویا احد کے اندر اس آیت مبارکہ کو اتارنے کے جو معاملات ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان میں سے کچھ حکمتیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے موقع پر بھی نظر آتی ہیں۔ اور دوسرا حضرت ربی فرماتے ہیں کہ ایک مہاجر صحابی یہ گزر رہے تھے اور اس اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں۔ تو مہاجر صحابی کہنے لگے تمہیں یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ تو انصاری صحابی نے کہا اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند مرتبہ پا لیا، مگر تم لوگوں پر لازم ہے دین اسلام کے لیے لڑتے جاؤ۔ تب یہ آیت اتری تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی ایک خبر دی گئی، اس سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا اور ان لوگوں کو تحدید فرمائی گئی وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا۔ جو تم میں الٹے پاؤں پھر جائے تو یہ اس شخص کی اپنی محرومی ہوگی، وہ اللہ کے دین کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بات بھی کم از کم سمجھ لینی چاہیے کہ کسی شخص کو یہ سوچنا کہ میرے ہوتے ہوئے دین کا بڑا کام ہو رہا ہے، اگر میں نہ رہا تو دین کا کام رک جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی خوش فہمی کو بھی دور فرما دیا کہ دین کا کام کسی طریقے سے نہیں رکنے والا، اگر تم پھر بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی دین کا کام ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا۔ جنہوں نے صبر و شکر کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو صلہ دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ پر ایک اور انداز سے گفتگو کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ آیت ماضی قریب میں ظاہر ہونے والے فتنہ قادیانیت کی بنیادی طور پر دلیلوں میں سے ایک دلیل سمجھی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن نے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے رسول تشریف لائے وہ گزر چکے، جو آپ سے پہلے آئے وہ گزر چکے۔ تو گزر چکنے سے مراد وہ انبیاء اور رسل کا وصال لیتے ہیں۔
تو حضرت عیسیٰ بھی رسولوں میں سے ہیں، لہٰذا حضرت عیسیٰ کا وصال بھی ثابت ہوا، لہٰذا جس مسیح کی خبریں دی گئیں احادیث مبارکہ میں کہ وہ تشریف لائیں گے، سور کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پیش کریں گے وغیرہ، ان تمام احادیث کا مصداق وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو قرار دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کو اور موت کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کا بنیادی طور پر سہارا لیا جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ بنیادی طور پر اس سے استدلال کیا جاتا ہے بدمذہبوں کی طرف سے، میں اس پر گفتگو کر کر اور اس کے جوابات دے کر پھر آگے اپنے دیگر جو آیات مبارکہ ہیں اسی تسلسل کی طرف لوٹتا ہوں، ان کی تفسیر کی طرف لوٹتا ہوں، لیکن اس مقام پر گفتگو کرنا یہ ضروری ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل میں، اور رسول سے مراد تمام رسول ہو ہی نہیں سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، یہاں پر خلت مراد گزرنا ہے، اور جب رسول کہا گیا تو اس سے مراد تمام رسول بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی بہت سی آیتوں میں لفظ رسول لگا، لیکن وہاں پر مراد تمام کے تمام رسول نہیں ہے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں اگر مراد موت اور وصال بھی لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر قرائن و شواہدات کی بنا پر مستثنا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ اب اس آیت سے کیا دلیل بنا کر بد مذہب اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسول بنی اسرائیل کی طرف بھیجے؟ سارے رسول اس آیت میں مراد نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی جو میں نے آیت نمبر 70 پڑھی کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا، اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو ادھر جب رسول لفظ بول دیا گیا رسولہ، تو یہاں پر مراد تمام رسول نہیں ہے، اس سے مراد قرائن و شواہدات کی بنا پر صرف وہی رسول ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ ایسے ہی یہ آیت قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں مراد رسول بول کر تمام کے تمام رسول مراد نہیں، جیسے اس آیت میں رسول بول کر تمام رسول مراد نہیں، قرائن و شواہدات سے بعض رسول کو مستثنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ لفظ ان سے شروع ہوا، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے، تو اس سے مراد ان کے بعد رسول جو بنی اسرائیل کی طرف آئے وہ ہیں، نہ کہ تمام کے تمام رسول۔ بہت سے رسول دیگر اقوام کی طرف بھیجے گئے، دیگر قوموں کی طرف بھیجے گئے، لیکن یہاں پر لفظ رسول مطلقاً بولا گیا، لیکن مراد اس سے بعض لیے گئے۔ ایسی قد خلت من قبل رسول میں جیسے لفظ رسول کہا گیا تو اس سے مراد تمام کے تمام رسول نہیں، اس سے مراد مخصوص رسول ہو سکتے ہیں، کوئی مستثنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور خود جو صاحب قرآن ہے، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والے، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے فرمایا کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قرآن نے بھی سورہ نساء میں آپ کے لیے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا فرما دیا، اشارہ دے دیا، لہٰذا اس رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر رسول مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور قد خلت سے مراد قد ماتت نہیں ہے کہ تمام رسول فوت ہو گئے۔ چلیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لے بھی لیجئے، میں برسبیل تنزل دوسری طرف آتا ہوں، دوسرے جواب کی طرف آتا ہوں۔ اس سے مراد اگر قد خلت من قبلہ الرسل سے مراد قد خلت جو ہے گزر گئے، اس سے مراد اگر موت مراد لی جائے تو قد خلت کا معنی یہاں پر فوت ہو جانا اس لیے بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطان صرف سرداروں کے پاس تنہا جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب وہ اپنے شیطان صرف سرداروں کے پاس جا کر مر جاتے ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے چلے جانا، جانا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، تو یہاں پر جانا مراد ہے نہ کہ موت مراد ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، چلے جانا، جب وہ مر جائیں، اس سے مراد کیا یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس جا کر؟ قطعاً نہیں۔ خلط لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زمانی طور پر کسی چیز کا گزر جانا، اس سے مراد علی الاطلاق موت لینا
یہ قطعاً صحیح نہیں۔ اگر آپ ثابت کر بھی دیں اس لفظ سے مراد موت ہے تو رسل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، اس کے لیے قرائن و شواہدات سے جو استثناء ہے، قرآن کی دیگر آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی طرف اشارے دے رہی ہیں، احادیث مبارکہ دے رہی ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ اور قرآن کی وہ تفسیر جو صاحب قرآن کی اپنی بیان کردہ تفسیر اجماع امت تفسیر صحابہ کے خلاف ہو، وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک ایسی ہی آیت کا نزول ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 ہے۔ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہی ہیں تو تحقیق اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ جیسے ادھر لفظ رسول بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لائے، تمام رسول اس لفظ رسول کے اندر مراد نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس آیت کا نزول ہوا قد خلت من قبلہ الرسل، اس آیت سے مراد بھی علی الاطلاق تمام کے تمام کو مبیش 313 رسول مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 سے یہ ثابت کیا، اللہ نے فرمایا وارسلنا علیہم رسولا، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ تمام کے تمام رسول بنی اسرائیل کی طرف نہیں آئے، یہاں پر کچھ رسول مستثنیٰ ہیں۔ ایسے ہی اس آیت کے اندر لفظ رسول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء دیا جائے گا، آپ کی حیات ثابت ہے۔ جب سورہ نساء کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ العزیز ہم حیات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ضمن میں بہت سی احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس دعوے کو دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کریں گے کہ امت مسلمہ کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، آسمانوں پر اٹھا لی گئے، آپ نے تشریف لانا ہے اور اس کے بعد یہ واقعات رونما ہوں گے، انشاءاللہ العزیز اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے دلائل و براہین سے بات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں سے دین سے پھر جائے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے اندر ہونے والے حوادث سے مستغنی ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے، کوئی سمجھتا ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور بادشاہت میں ایک بال برابر بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور میں اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک بال برابر بھی کمی ہوگی تو یہ بھی اس کی غلط فہمی اور خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے متعلق حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین کے لوگوں کے اعمال اگر شیطان کے اعمال کی طرح بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر تمام روئے زمین پر رہنے والے تمام کے تمام لوگ صالح اور نیک ہو جائیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ الشَّيْءَ وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو الٹے پاؤں پھر گیا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کچھ روافظ کی تفاسیر کو بھی میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ اس آیت مات او قتلا، اس کے تحت بعض روافظ مفسرین نے ایسا زہر اگلا ہے کہ جن کو بیان کرتے وقت انسانیت بھی شرمسار ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی اور تفسیر عیاشی، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے یا شہید کیے گئے تھے۔ اس آیت کے تحت ان تفاسیر کے میں نے آپ کے سامنے نام لے دیے، تفسیر صافی اور تفسیر عیاشی، تو آپ نے فرمایا امام جعفر صادق کی طرف اس قول کو منسوب کیا گیا، اور یہ قول بھی بلا سند، یعنی اس کی سند ہی ثابت نہیں امام جعفر صادق کی طرف۔ امام جعفر صادق کا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کیا کہنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے کیا کہنا ہے، اس پر آپ فضائل صحابہ امام دارقطنی کی پڑھ کے دیکھیے، اور امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ ہبت اللہ لالکائی کی کتاب ہے شرح اعتقاد اہل السنہ والجماعت، اس کے اندر آپ اسناد صحیحہ کے ساتھ اہل بیت کے اماموں کے قول دیکھیے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے لیے کس سوچ کی ترجمانی کرتے تھے، کیا بات لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔
تو یہاں پر اس منسوب بات کی طرف میں آتا ہوں جو ان کی طرف منسوب کی گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے یا قتل کیے جائیں گے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ امام جعفر صادق اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں یہ ان کی طرف منسوب ہے. میں پھر اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ان دو عورتوں نے، یہاں پر مراد دو ازواج مطہرات مراد لی گئی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان دو عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال سے قبل زہر دے دیا تھا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم ایسے جھوٹ سے. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر ان کے والدوں پر لعنت کرے. نعوذ باللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس قول کو منسوب کیا گیا جس میں ازواج مطہرات اور آپ کے جو والد ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی شیخین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے روافض نے شیخین پر ازواج مطہرات پر لعنت کا قول کیا ہے. نعوذ باللہ من ھذا. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان مقبولین کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کیے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے لیے وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے جو ان کی شان کے لائق نہیں تو اس سے کہو کہ تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو. اور یہ جو قول امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مستثنا ہے. آپ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے. امام جعفر صادق تو خود فرماتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، مجھ پر ان کے 2 احسان ہیں. یہ قول بھی روافض کی کتابوں میں سے ہم نکال کر دکھا سکتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیخین کریمین کی منزلت کیا تھی، مقام و مرتبہ کیا تھا؟ تو وہ سوال کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر خود تشریف لے کر گئے اور ان دونوں صاحبین کی قبریں دکھا کر کہا جیسے دنیا میں رسول اللہ کے ساتھ تھے آج بھی اللہ نے ان کو اپنے محبوب کے ساتھ رکھا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے ابو بکر صدیق پر فضیلت دی اور مجھے ان سے افضل کہا، میں اس شخص پر 80 دروں کی حد جاری کروں گا. حد مفتری اس شخص کے لیے مختص فرما دی گئی. اس پر امام دارقطنی کی کتاب مکمل حوالہ جات کے ساتھ پوری اسناد کے ساتھ طبع ہو چکی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل ہیں. جب صحابہ آپس میں شفیق ہیں، مہربان ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ثابت ہوگی، صدیق اکبر کا حضرت علی کے ساتھ مہربانی والا معاملہ ثابت ہوگا. اور جب حضرت علی خود ان کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہیں تو آل علی یہ کس طریقے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نعوذ باللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نعوذ باللہ ایسے قول کہہ سکتی ہے، ایسی بات کہہ سکتی ہے اور ان پر لعنت کا قول کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی گفتگو سے. یاد رہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو صحابہ کرام کے مشاجرات یا صحابہ کی تردید میں بیان ہوئی، ان کے اندر ایک سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ یہی ہے کہ ان کی اسناد ثابت نہیں ہے، یہ سند صحیح سے مروی نہیں ہے، یہ منسوب کر دی گئی ہیں کہ ان کا نام لے کر ایسی ایسی باتیں کہی گئیں کہ علامان والحفیظ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے. جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا کریں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا. اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا جا چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس آیت مبارکہ کے اندر تسلی و تشفیع دی کہ کوئی جان بھی اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا سے کچھ نہیں کر سکتی.
کسی پر بھی موت کا حکم اس وقت تک نہیں آ سکتا کسی طرف سے جب تک اللہ تعالیٰ اس کی موت نہ چاہے۔ یہ اصل میں صحابہ اکرام کو جہاد کے لیے ترغیب دلانا مقصود ہے، اور پھر ان آیات کے اثرات امت مسلمہ نے تاریخ کے اوراق میں دیکھے ہیں کہ صحابہ اکرام جس جواں مردی کے ساتھ لڑے، اس کی ایک تازہ مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ظاہر ہوئی وہ جنگ یمامہ ہے کہ 15,000 کے لگ بھگ صحابہ اور دیگر تابعین وغیرہ ہما یہ جنگ یمامہ میں گئے اور 1,00,000 کی فوج کے ساتھ، مسلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ نبرد آزما ہوئے، ان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اور فاتح قرار پا کر واپس لوٹے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایسی آیات سے دلی طور پر ثبات اور استقامت حاصل ہو رہی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تربیت کی جا رہی تھی کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے اور موت اپنے مقرر وقت پر ہی آ کر رہے گی۔ اگرچہ کوئی انسان اپنے گھر کے اندر بھی موجود ہو، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کی موت اس کو گھر کے بستر پر بھی آ جاتی ہے۔ کسی کی موت اگر مقدر ہو تو راہ چلتے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا، اب اس کے لیے مزید جینا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں فرمایا کہ اگر تم مضبوط قلعوں کی دیواروں کے اندر بھی رہنے والے ہو تو تمہیں موت وہاں پر بھی آ پائے گی، لہٰذا موت سے یہ سمجھنا کہ میں جہاد پر نہیں جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں مقام جہاد پر نہ جاؤں، گھر میں ہوں، محفوظ ہوں، لہٰذا جب میں جہاد کے لیے نکل پڑا اب میری موت آنا یقینی ہو گئی، تو یہ بات قطعاً صحیح نہیں۔ حضرت خالد بن ولید جو ہزاروں کی فوج کے درمیان تن تنہا لڑا کرتے تھے، ان کو شہادت کی موت کی تمنا ساری زندگی رہی لیکن ان کو شہادت کی موت نہیں ملی، وہ اپنے بستر مرگ پر ہی حالت نزاع سے اس دنیا سے گئے اور ساری زندگی موت کی تمنا ہی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کسی اور طریقے سے مقدر کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو دنیا کے انعام چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور قریب ہے کہ ہم شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ اس مقام پر جس کو دنیا چاہیے اس کو دنیا میں سے حصہ دے دیا جائے گا، اور جس کو آخرت چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں حصہ مقدر کر رکھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ایک حدیث مبارکہ نقل کی، میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں، جن کا نام شفیع الاصبحی ہے، شفیع الاصبحی فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے میں آیا تو میں نے ایک شخص کے گرد، یہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث مبارکہ سے کر رہا ہوں کہ جس کو دنیا چاہیے اس کو دنیا دیں گے، جس کو آخرت چاہیے اس کو آخرت دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی حدیث ہے اور اس کے محرکات ہیں، اس حدیث کا پس منظر کیا ہے۔ سیدنا شفیع الاصبحی فرماتے ہیں جب میں مدینے میں آیا تو ایک شخص کے گرد تمام لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور اس ہجوم میں سے لوگ بار بار اس شخص سے سوالات پوچھتے تھے اور وہ شخص ان کو جوابات دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو مجھے کہا گیا یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو لوگوں کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل وقت کے بعد تن تنہا رہ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیے جس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہو اور اس کو سمجھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تم کو ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے بغور سنا اور سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ اس سے پہلے کہ وہ حدیث بیان کرتے آپ بے ہوش ہو گئے اور کچھ دیر اسی حالت میں پڑے رہے۔ پھر آپ کو جب ہوش دلایا گیا اور ہوش میں آئے تو کہنے لگے میں ضرور تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سمجھا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس گھر میں سنائی جس میں میں تن تنہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا موجود تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ تیسری بار پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری بار آپ کا چہرہ
آپ کے چہرے پر پانی ڈالا گیا، آپ کو دوبارہ ہوش میں لایا گیا، تو آپ ہوش میں اور کہا کہ میں تمہیں ضرور ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی، اور اس سے پہلے کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے آپ چوتھی مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ یعنی آپ پر خوف کا یہ عالم تھا اللہ تعالیٰ کے کہ آپ وہ حدیث ہی بیان نہیں کر سک رہے تھے۔ چوتھی در ہوش میں آنے کے بعد پھر آپ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، آپ کو سہارا دیا گیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا، سب لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن یاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جو شخص بہت مالدار تھا اور اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا کہ میں نے تجھ کو اس کتاب کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس علم پر عمل کیا؟ وہ کہے گا میں دن رات قرآن کریم پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے یہ ارادہ کیا کہ فلاں شخص قاری ہے، مجھے یہ کہا جائے کہ فلاں فلاں قاری القرآن ہے، قرآن بہت اچھا پڑھنے والا ہے۔ تو نے دنیا سے اس کی طلب چاہی، دنیا میں اپنی شہرت چاہی، اور پھر اس مالدار کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال میں وسعت عطا نہیں فرمائی؟ وہ کہے گا بلا شک و شبہ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے کسی کا محتاج رکھا؟ وہ کہے گا قطعاً نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ کو جو کچھ دیا تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے یا باری تعالیٰ یہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس شخص کو بلائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا ہوگا۔ فرمایا جائے گا کہ تجھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو کس چیز میں قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں مجھے جہاد کے حکم نے اٹھایا اور میں مقام جہاد پر جا پہنچا اور میں شہید ہو گیا، سو میں نے قتال کیا حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہادر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مار کر کہا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں یہ پہلے 3 شخص ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ شفیع فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے جب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ آپ روتے روتے اس حال میں چلے گئے کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت سیدنا معاویہ کی حالت سنبھلی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اور اللہ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ آیت پڑھی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ حیات دنیا اور اس کی زینت کے طالب ہیں ہم انہیں دنیا میں ان کا پورا اجر عطا کر دیں گے، پورا بدلہ دیں گے اور اس میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے کتاب الزہد کے اندر اپنی صحیح کے اندر، یعنی سنن ترمذی کے اندر الجامع الصحیح کے اندر نقل کی کہ جس شخص نے جس چیز کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو آخرت میں کچھ بھی عطا نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد ہوا وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے بھی جہاد کیا، اور انہیں فما وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی راہ میں بہت سی تکلیفیں بھی پہنچیں، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے ہمت ہاری، وما استقاموا، نہ کمزوری دکھائی، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ایسے رہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس مقام پر ربیون جو مراد ہے، اس سے مراد ربانی لوگ ہیں، اللہ کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مخلصین عطا فرمائے۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم بھی اخلاص کے ساتھ لڑو، جیسے ان لوگوں کے نام باقی ہیں، دنیا میں بھی سرخرو ہو گئے، آخرت میں بھی سرخرو ہو گئے۔
تم بھی ثابت قدمی کے ساتھ دین کے لیے کام کرو۔ یہاں پر حضرت یوشع علیہ السلام اور ربیون سے مراد، ربانی لوگوں سے مراد آپ کے 313 اصحاب ہیں جنہوں نے بڑی ہی جواں مردی کے ساتھ طالوت کے خلاف اور قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہوئی انہیں بخش دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا، یعنی رسولوں کے ساتھ تکلیف اور بے صبری بھی نہ دکھاتے اور دین کی حمایت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ، پریشانی، تزلزل اور تذبذب نظر آتا۔ احد کے اندر جن صحابہ کرام نے کچھ کمزوری دکھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا سن کر متذبذب ہو گئے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مقام جہاد میں اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کی جائے، نہ کہ یہ کہ ہمارا یہ پیغام ابو سفیان تک کون پہنچائے گا کہ ہمیں امان حاصل ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت کا دور ہے۔ یہ صحابہ پر اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہد، ہر لمحہ، ہر آن اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ فوراً صحابی کی تربیت فرماتے، صحابی کی اصلاح فرما دیتے، صحابی دوسری بار اس کام کو کرنے سے اجتناب کرتے۔ لہٰذا ایسے واقعات جو دوران نزول قرآن سامنے آئے، یہ صحابہ کرام کی تربیت کا دور ہے۔ ان واقعات کو پکڑ کے صحابہ پر اعتراض قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت کا دور ہے۔ وہ ایسے ایک دور سے گزر رہے تھے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، بت پرستی میں تھے، اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر اور عقیدے کی طور پر ان لوگوں کے اندر بہت سے بگاڑ تھے۔ ظاہری سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو اصلاح فرما رہے تھے، یہ اصلاح کا دور ہے جب قرآن بھی نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کی اصلاح فرما رہا ہے، تو اللہ نے ایک طرف اگر ان کی اصلاح فرمائی تو جب ان پر قرآن کریم فرقان حمید کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو وہ فوراً اپنے پچھلے معاملات سے رجوع کرتے تھے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض صحابہ کے لیے یہاں تک کہا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میری امت پر تقسیم کی جائے تو اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک نصیحت اس مقام پر فرمائی کہ وہ دعا کرتے رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ جو زیادتی ہم نے کی، اور ہمارے قدم جما دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ یہاں پر ثابت قدمی کے لیے دعا کی گئی، یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی مرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مدد فرمائی، اور وہ مدد اسی انداز سے تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کلمہ حق کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائی رکھی، اور وہ اپنی ثابت قدمی پر اس حد تک رہے کہ ان کی اولاد، ان کے اہل و عیال شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قدم تزلزل اور تذبذب میں نہیں آئے۔ آپ نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ جس نعرہ حق کو پہلے بلند کیا تھا اسی پر وقت وصال تک قائم رہے۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی گئی۔ اللہ نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ نے دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا، آخرت کا اچھا ثواب بھی۔ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کی معیت میں دین خدا کے لیے جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ نے حسن نیت اور حسن عمل کے سبب ان کو فتح سے بھی فیض یاب فرمایا، فتح بھی عطا فرما دی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر رکھا۔ جس نے دنیاوی لالچ کے لیے جہاد کیا، تو میں اس سے پہلے حدیث بتا چکا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ تمام معاملہ کیا، لیکن اب تو دنیا میں وہ معاملے کا اجر پا چکا، تو نے جس شہرت کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا وہ تجھے دنیا میں دی جا چکی ہے، آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے تمام
صالح امور کے اندر انسان کو چاہیے آخرت کے لیے ذہن بنا کے رکھے کہ مجھے اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے چاہیے. دنیا والے کیا کہیں گے، میرا نام نہیں آ رہا. ریاکاری انسان کے اعمال کو رائے گاں کر دیتی ہے. بظاہر تو دنیا میں آپ نے شہرت چاہی، آپ کو شہرت مل گئی، لیکن یہ شہرت آپ کی قبر کی دنیا اور آخرت کی دنیا میں آپ کے لیے کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگی. بہت سے لوگ چھپ کر نیکی کرتے ہیں، اور نیکی اس انداز سے کی جائے کہ ایک ہاتھ سے کی جائے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ ڈھنڈورا پھرنا، میں نے فلاں جگہ اتنے پیسے دیے تھے، اور لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ خود پسندی ہے. یہی شیطان میں پائی گئی. اس نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ جو انا خیر ہے، میں بڑا بہترین ہوں، میں بہتر ہوں. اور انسان دوسروں سے سننا چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. اسلام تو تعریف کرنے کو قطعاً پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے منہ پر مبالغہ آرائی کی جائے، تمہاری تعریف کی جائے، تو اس کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی اس کا منہ بند کر دو، یعنی اس کو مزید بات کرنے سے روک دو. اگر کوئی وصف کسی شخص میں نہیں پایا جاتا اور لوگ اس وصف کو دنیا میں اس شخص کے لیے جانتے ہیں، لیکن اس نے ان کی اصلاح نہیں کی کہ میرے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا، تو ان لوگوں کا وہ وصف بیان کرنا اگرچہ اس شخص کی موت کے بعد ہی ہو، وہ اس شخص کے لیے عذاب کا سبب ہوگا کہ اس شخص نے ان لوگوں کی اصلاح نہیں کی. اور ان لوگوں کی اصلاح کر دیتا تو وہ لوگ اس کے لیے ایسی مبالغہ آرائی کی گفتگو نہ کرتے. تو اس کے لیے اتنا عذاب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کسی نے نیت خالص سے عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اپنے فضل سے عطا فرمائے، آخرت میں بھی دے دے. اور جس نے صرف دنیا کے لیے، دنیا میں ناموری کے لیے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں چھوڑا، آخرت میں بھی کچھ نہیں بچا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما